الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما الى آخر السورہ. اما بعد، سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اس سے قبل ہم نے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں جن آیات کو پروردگار عالم نے بند مومن کی بنیادیں قرار دیتے ہوئے تعمیر شخصیت کی دعوت دی، اب آپ غور کریں کہ بنیاد اگر سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اسی کی ہم مضمون سورہ معارج کی آیات پر اگر ہم تدبر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک انسان کی تعمیر کی بنیادیں پروردگار عالم کیا بیان فرما رہا ہے. ایمان تو اپنی جگہ اصل ہے، ایمان کے بعد اعمال کا جو انحصار ہے اس میں بند مومن کو کس طرح تیار ہونا چاہیے. سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج میں پروردگار عالم نے جو اصل بیان فرمایا ہے وہ ہے صلاۃ، نماز. نماز کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، جس کو خشوع بھی کہا جائے گا. والذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا. وہیں پر انہی آیات میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون بھی فرمایا. نماز کی دوام، نماز کی حفاظت، یعنی بندے مومن کی جو بنیاد ہے، تعمیری جو بنیاد ہے، اس کی ابتدا تا انتہا نماز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. درمیان میں اس کا کردار کیسا ہو، اس کی شخصیت کیسی ہو، تو اللہ رب العزت نے تزکیے کے متعلق فرمایا کہ وہ راہ للہ اپنے مال کو خرچ کرے، اور سیکس ڈسپلن کے متعلق فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون. اور پھر جو گواہی کا مرحلہ آ جائے، شہادت دینے کی بات آ جائے تو وہ شہادت پر قائم رہے. اور پھر دیگر جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو اللہ نے مفصل انداز میں بیان فرما دیا. ان آیات کے انتخاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے تحت تعلیمات خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام پر غور و فکر کریں. قرآن جو دعوت دے رہا ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے، کیا نعوذ باللہ من ذالک خلیفۃ اللہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے اس کے برخلاف کوئی تعلیم دی ہے، یا مہدویت عین قرآن ہے؟ قرآن کی جو روح ہے، قرآن کی جو اصل ہے، اسی کا نام ہے تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام. ہمارا یہ طرفہ ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نہ قرآن سے واقف ہیں اور نہ ہی
تعلیمات مہدی علیہ السلام سے واقف ہیں۔ ہم جس ماحول اور معاشرے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اطراف و اکناف جن اعمال، جن عبادات یا جو نظریات، جو افکار دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ اسلام کسی شخصی نظریے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ رب العزت کے دین کا نام ہے۔ اور پھر اس دین کو سمجھنے کے لیے اللہ نے صبح قیامت تک ہمارے سپرد ایک کتاب عطا کی ہے، جس کو قرآن مجید، فرقان حمید کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے سرمایہ ہدایت ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی بات کو صحیح یا غلط طے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید ہونا چاہیے، نہ کہ کس نے کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ قرآن نے کہا ہے، اور صاحب قرآن خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت دی ہے، عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کیا ہے، تو وہ ہمارے لیے ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم دین کو اپنی فکر سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہماری عقل، ہماری فکر خدا کی حکمت، خدا کی قدرت اور اس کے پیغام کے آگے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ انسان تو جاہل ہے، اللہ نے جہولا کہا ہے انسان کو۔ ہم اپنے عقل کے معیار پر خدا نخواستہ کبھی بھی دین کو طے کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے دین کی فکر قرآن سے لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مہدویت قرآن مجید کو بالکل ایک عملی، ایک شخصی طور پر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اب دیکھیں آپ سورہ فرقان کے یہ آخری رکوع کی آیات پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے جہاں سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج میں بنیاد کو بیان فرما دیا، اب بنیاد جب مضبوط ہو جاتی ہے تو اس مضبوط بنیاد پر عمارت کیسی تعمیر ہو۔ آپ کہیں گے کہ صرف بنیاد قائم کر دیں تو بات ہو جائے گی، نہیں۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی مکان کی تعمیر کرتے ہیں تو پہلے اس کا ایک اسٹرکچرل ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ کیا اس پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں؟ نہیں، اس کو سنوارنے کی، اس کی تزئین کے لیے، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتے۔ یہی کیفیت ہماری اپنی ہے۔ پہلے ہم اپنے ایمان کے ساتھ اپنے جب اعمال کی بنیاد مضبوط کر لیں گے تو اب اس کو کس طرح سنواریں گے، سنوارنے والے بندے کا کیا مقام ہوتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، پروردگار عالم سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی دو آیات کو پروردگار عالم نے حکمت ایمان سے متعلق رکھا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کتنی متبرک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج قائم کیے۔ بروج سائنس آج اس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ مکمل طور پر آسمان کے حقائق کو ہمارے سامنے رکھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان میں بروج رکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے طور پر کہیں کہ کچھ خاص مقام ہو یا ستون ہو یا اس کے کچھ خاص مقامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور یہ بھی یاد رکھیں آپ، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک مذہبی یا دینی کتاب کا نام ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں آج جتنے علوم پائے جاتے ہیں ان تمام علوم کی اساس قرآن مجید ہے۔ اب دیکھیے آپ، ابتدائی ان دو آیات میں پروردگار عالم سائنس کی بات کر رہا ہے، نیچر کی بات کر رہا ہے اور دعوت فکر دے رہا ہے۔ کتنا خوبصورت اسلوب ہے۔ آج ہم جانتے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے انسان اس سے واقف نہیں تھا۔ سائنس نے آج ترقی کر کے ہمارے سامنے رکھا، گویا اس نے قرآن کی بات کی تصدیق کی ہے۔
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اس میں اللہ نے کیا کیا؟ ایک چراغ رکھا ہے، چراغ بنایا۔ چراغ کہتے ہیں، چراغ کہا گیا ہے سورج کو۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ دیکھیے آپ، آج ہم جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی ذاتی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ سورج سے اپنی روشنی کو مستعار لیتا ہے، گویا وہ محتاج ہے سورج کا، اس کے اندر اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ حضرت انسان چاند پر چہل قدمی کر کے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہاں ٹھنڈک ہے، وہاں کی روشنی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ چاند کی روشنی مستعار ہے، وَقَمَرًا مُنِيرًا، یہ 1400 سال پہلے پروردگار عالم فرما رہا تھا، جبکہ دنیا تو کیا سمجھتی تھی کہ چاند اپنی جگہ ایک مستقل روشنی رکھتا ہے، سورج اپنی جگہ ایک مستقل روشنی رکھتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے سراج، چراغ سے تعبیر کی ہے سورج کو، یعنی وہ چراغ خود روشن ہوتا ہے۔ سورج کسی اور سیارے سے تمازت یا روشنی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اس میں ایک ایسا ایٹمی تیل رکھا ہے کہ وہ خود جلتا رہتا ہے۔ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ 1400 سال پہلے ہو رہی ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج خود جلتا ہے، وہ کسی اور سیارے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید پر غور کریں۔ اب دیکھیں یہ آیات کیوں بیان کر رہا ہے پروردگار عالم؟ آخر میں رب ذوالجلال اس کا نتیجہ بیان فرماتا ہے اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور فرما رہا ہے کہ هُوَ الَّذِي، اور وہی ہے پروردگار جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں لگا دیا، یعنی پیچھے لگا دیا۔ رات جاتی ہے تو دن نکلتا ہے، دن کے بعد رات۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم مسلسل رات رکھ دیتے تو انسان کے لیے جینا دوبھر ہو جاتا، مشکل ہو جاتا۔ اگر مسلسل دن رکھ دیتے تب بھی مشکل ہو جاتا، لیکن تعاقب ہے، رات ختم ہوگی دن نکلے گا، دن ختم ہوگا رات آئے گی، یہ ایک دوسرے کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے پورے نیچر کا جو ڈیپینڈنٹ ہے وہ یہی رات اور دن کے تعاقب کا ہے۔ دن ہوگا، سورج نکلے گا تو پودوں میں انرجی پیدا ہوگی۔ یہ ایک پورا یوں سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال ان دو آیات میں حکمت ایمان کا خزانہ ہمارے سپرد کر رہا ہے، اور اللہ قرآن مجید میں بارہا اس طرف توجہ بنی و نوع انسانوں کو دلاتا ہے کہ تم میری تخلیق میں غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ میں ایک طویل آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، غور فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ چیلنج پروردگار کا کہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو غور کرو میری تخلیق پر۔ ہم خدا کی تخلیق پر بھی غور نہیں کرتے، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کیا؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ او یذکر، تاکہ تمہارے اندر وہ یاد تازہ ہو۔ انسان کے اندر جو روح ہے، اس روح میں حقیقت میں معرفت خداوندی، عشق خداوندی پہلے سے موجود ہے، لیکن دنیا کی محبت، مادیت کی محبت میں وہ اس قدر دور ہو گئی ہے کہ اس پر پردے چھا گئے ہیں۔ او یذکر فرما رہا ہے، اللہ تعلیم نہیں دے رہا ہے، تعلیم اس کی دی جائے گی جس کو آپ نہیں جانتے، لیکن جو جانتے ہیں اور اس کو بھول چکے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس کو یاد کرو۔ یعنی انسان کی روح میں
اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کے شرارے موجود ہیں، بس اس کو ان پردوں سے باہر لانا ہے جو دنیا کی محبت میں اندر دب چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں۔ اب آپ غور کریں، او اراد ان یذکر، جب انسان یہ سب چیزوں پر غور کرے گا، اب آپ تھوڑا انسان کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ یہ لوگ بت پرستی کیوں کرتے ہیں؟ یہ مشرکانہ مزاج کیوں رکھتے ہیں؟ اب آپ دنیا کے کسی بھی قدیم مشرکانہ مذہب کو دیکھیں، ان کے پاس سب سے بڑا اگر کوئی خدا کا تصور ہے تو وہ ہے سورج۔ کیونکہ انسان جب غور و فکر کرنے لگا کہ یہ کھیتوں میں ہریالی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ہوائیں کیوں چلتی ہے، یہ چاند کیوں چمک رہا ہے، یہ سمندروں میں تلاطم کیوں ہے، یہ دنیا کا پورا نظام کا اصل کون ذمہ دار ہے، تو ان کی عقل ایک مقام پر آ کر رک گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سورج کا ہے۔ وہاں انسان رک گیا۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے بیان فرمایا کہ کبھی انہوں نے تصور کیا کہ یہ ستارے خدا ہیں، ستارے بجھ گئے تو کہا نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، پھر چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ بڑا ہے، وہ بھی غروب ہو گیا، پھر آپ نے سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر۔ یہ تمام باتیں قرآن میں ہیں۔ قرآن مجید دعوت حکمت دیتا ہے کہ غور کریں، تو انسان کہاں رک جاتا ہے؟ ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہ تمام چیزوں کا جو بڑا ہے وہ سورج ہے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورج بھی مخلوق ہے، اس کا بھی خالق ہے۔ او یذکر، اس کو یاد کرو۔ پرستش کے لائق، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو سورج کا خالق، سورج کا مالک، پروردگار عالم اللہ رب العالمین ہے۔ اور دیکھیں جب یاد ہوگی تو کیا ہوگا؟ او اراد شکورا، انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ احسان مندی کے تلے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اور جواب میں اگر وہ اس کا شکر بجا نہیں لا رہا ہے تو اس کی شخصیت مسخ ہو چکی ہے، اس کے اندر وہ انسانیت باقی نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی کا برتن رکھ دیں تو وہ پانی پی کر اس کی نگاہوں میں بھی تشکر ہوتا ہے، اس کو زبان نہیں ہے لیکن وہ سر اٹھا کر آپ کو دیکھتا ہے، یہ اس کی طرف سے شکریہ ہوتا ہے۔ تب انسان یہ تمام سہولیات زندگی جب حاصل کر رہا ہے، کس سے حاصل کر رہا ہے؟ سورج سے نہیں، چاند سے نہیں، بلکہ اس کے خالق و مالک پروردگار عالم رب العالمین سے حاصل کر رہا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ اگر جذبہ شکر نہیں ہے تو پھر بیکار ہے ہماری زندگی۔ ہم اگر اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہماری شخصیت مسخ ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کا محتاج ہوتا ہے؟ اس کی ساری دنیا کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے سب کچھ کون ہوتا ہے؟ تو اس کی ماں ہوتی ہے پہلے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا پالنہار، میرا سب کچھ کرنے والا میری ماں ہے۔ دودھ کی جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ماں کی طرف لپکتا ہے، ماں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اس کی گود کو اپنا خلا سمجھتا ہے۔ تھوڑا شعور بڑھتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ باپ ہے، پھر وہ باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے تو اپنے خاندان، قبیلے، اور آگے بڑھتا ہے تو قوم، معاشرہ، اس کے بعد وہ تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر بچے کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ اس کی ماں ہے، ماں کے بعد باپ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ بندہ مومن بدبخت ہے جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں، اس کے باوجود بھی وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ کتنی سخت بات آقا کونین فرما رہے ہیں کہ ہم ماں باپ کا
شکر ادا کر سکتے، احسانوں کا ان کے بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن جب اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ عمر طویل پا کر بوڑھے ہو جائیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ موجود ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی تم نے جنت کو حاصل نہیں کیا تو تم سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ یہاں ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کا کوئی ادب احترام، ان کی عزت، ان کا کوئی مقام نہیں رہا۔ ہم تمام مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و معروف ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ صحابی رسول وہ صحابی رسول ہیں تاریخ صحابہ میں جنہوں نے اپنی حیات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی۔ وہ یمن میں تھے اور محمد الرسول اللہ مکے اور مدینے میں تھے، انہوں نے کبھی بظاہر ملاقات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ آقا دیکھیے آپ سمجھیں کہ مقام ماں اور باپ کیا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت علی سے فرماتے ہیں، دیکھو میرا ایک عاشق ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، جو یمن کا باشندہ ہے، قرن اس کے گاؤں کا نام ہے، اس سے دعا کروانا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ غور کریں آپ۔ جس کے قلب کی کیفیت پر رب ذوالجلال نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، سورہ بقرہ میں اللہ نے خالی ارادے محمد الرسول اللہ پر صبح قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا۔ وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عمر اور علی میرا وہ عاشق اویس سے دعا کروانا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آخر ان کا یہ مقام کیوں ہے، ان کا یہ درجہ کیوں اتنا بلند ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے دعا کرائیں؟ حضور نے ایک ہی جواب دیا۔ دیکھیے آپ حضرت اویس کو ہم اپنی زندگی پر اگر دیکھیں تو نہ حضرت اویس کوئی زیادہ نمازیں ادا کیے ہیں، نہ کوئی زیادہ قرآن پڑھے ہیں، نہ زیادہ زکوٰۃ دیے ہیں، نہ زیادہ حج کرے ہیں، نہ زیادہ عمرے کرے ہیں، کچھ نہیں کیے۔ حضرت اویس نے دو کام کیے۔ ایک کام کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کی۔ اب دوسرا کام ہے، دیکھیے جو ان کا، جو رسول اللہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مل جائے تو اس سے دعا کروانا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اتنے بڑے مقام پر اللہ نے کیوں ان کو فائز کیا؟ تو آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے وہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہے۔ ساری عبادتیں ایک طرف ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی خدمت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی کو ہمیشہ انتظار رہتا، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المسلمین منتخب ہوئے، حج کا موسم آیا، حج کے موقع پر آپ نے، حضرت عمر نے تمام حاجیوں کو جمع کیا اور اجتماع میں اعلان کیا کہ وہ حاجی کھڑے ہو جائیں جو یمن سے آئے ہیں۔ سارے حاجیوں میں اہل یمن کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ صرف وہ لوگ کھڑے رہیں جن کا تعلق شہر قرن سے ہے، ماں باقی یمن کے افراد بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ قرن سے کون ہے؟ تو ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں اکیلا یہاں پر قرن سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو پوچھا اویس کہاں ہے؟
دیکھیے آپ کیا عظمت ہے. تصور کریں کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جو مدینے میں رہتے ہیں لیکن ایران کی حکومت ان کے جلال سے لرزتی ہے، وہ عمر بڑی محبت سے پوچھتے ہیں بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ تو میرا بھتیجا ہے، ہوگا عرفات یا مینا کے کسی میدان میں اللہ کی یاد میں. آپ حضرت علی سے کہتے ہیں چلو ہم ان کو تلاش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ایک درخت کے سائے حضرت اویس قرنی مصروف عبادت ہے، اور یہ دو جلیل القدر صحابی جو عشرے مبشرہ میں شامل ہیں، علی کا کیا مقام، عمر کا کیا مقام ہمارے تمام اذہان میں محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اویس ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں اویس ہوں. اب جب ان کا انٹرویو لیتے ہیں تو اویس پوچھتے ہیں خیر آپ ہوتے کون ہیں جو میرا انٹرویو لے رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں یہ عمر خلیفۃ المسلمین ہے اور میں داماد رسول علی ابن ابی طالب ہوں. تو کہتے ہیں وہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے آخر میری کیوں تلاش تھی؟ تو وہ صحابہ اصحاب رسول کہتے ہیں بس رسول اللہ نے کہا تھا کہ جب تم سے ملاقات ہو تو تم سے دعا کرو. کیوں دعا کروائی جا رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے. تو آپ غور کریں، اندازہ کریں کہ ماں باپ اگر موجود ہیں ہم ان کا کوئی احسان ادا نہیں کر سکتے. ہم ان کا شکر کیسے بجا لائیں؟ ان کی خدمت کر کے. ہم بارہا یہ سنتے ہیں، بارہا ہماری زبان پہ یہ بات رہتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے. آپ غور کریں ہمارے گھر موجود ہے جنت، دروازہ بھی ہے جنت بھی ہے. دروازے سے تو داخل ہوں گے، نہ ہم سے ہمارا دروازہ راضی ہے نہ ہم سے ہماری جنت راضی ہے. ہم سمجھتے ہیں تہجد پڑھ لیں گے، عمرے کر لیں گے، حج پر حج کر لیں گے، سجدے پر سجدہ کر لیں گے، لوگوں میں نام کر لیں گے، شہرت کما لیں گے تو جنت مل جائے گی. جب تک ماں باپ راضی نہیں جنت ممکن نہیں. تو آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان تذکر او شکورا، یعنی جب بندے میں شکر کا جذبہ ہو، یہی شکر کا جذبہ عبادت کی منزل پر لے جاتا ہے. جب باطل معبودوں سے بندہ اعلان برات کرتا ہے تو اللہ کے آگے سرنگو ہوتا ہے. اب اس تعمیر خودی میں، جو تعمیر شخصیت میں اب کیا نکھار ہے؟ تو آگے کی آیات میں اللہ فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ عَوْنًا. دیکھیے آپ، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کو خدا کی قسم اس نگاہ سے پڑھیں کہ ہم سرشار محبت میں ڈوب کر قرآن پڑھیں. اگر کوئی بڑا ہم سے کہہ دیں کہ آپ میرے محبوب ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، کیا ہمارا تصور، ہماری کیا فیلنگ ہوگی؟ ہم کبھی غور کریں کہ کوئی کہہ دے کہ تم ہمارے ہو، کتنی بڑی بات ہے. یہاں پروردگار عالم رب العالمین فرما رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور وہ رحمان کے محبوب بندے، کیا بات ہے. دیکھو اللہ اپنی رحمان کی صفت کا استعمال کرتے ہوئے فرما رہا ہے رحمان کے وہ محبوب بندے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہے کہ اب وہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ بندہ کیسا ہوگا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ چلے گا. ہم کبھی اپنی چال پر غور نہیں کرتے، لیکن اللہ وہاں سے ہماری چال پر بھی غور کر رہا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان زمین پر اکڑ کر چلے، تکبر کے ساتھ چلے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. اور صاحبان ایمان کی یہ صفت بتائی کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ کیسا چلتے ہیں؟ زمین پر عاجزانہ چال چلتے ہیں، میانہ روی کی چال چلتے ہیں. چونکہ اگر جو بندہ مومن ہوگا اس پر ہمیشہ یہ خیال غالب رہے گا
کہ میں تو صرف بندہ ہوں، میرا مالک، میرا مختار، میرا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ زمین پر چلتے ہوئے بھی اس تصور سے چلے گا کہ میں اس مالک اور اس خالق کی زمین پر چل رہا ہوں، میرا کوئی مالک ہے۔ جب یہ تصور انسان کو ہوگا، ہم جس سے ڈرتے ہیں، جس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اس کے سامنے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو اللہ رب العالمین، رب السماوات والارض، ہر مقام پر، ہر منزل پر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے محبوب بندے، رحمان کے محبوب بندے جب زمین پر بھی چلتے ہیں تو عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ چال کیوں بیان کی ہے؟ دیکھیں، اللہ ہے وہ، ایک چیز سے ساری فطرت سامنے آ جاتی ہے، جس میں غرور ہوگا، تکبر ہوگا، اس کی چال میں بھی غرور ہوگا، تکبر ہوگا، اس کی فطرت میں بھی تکبر ہوگا، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں تکبر ہوگا۔ اللہ نے ایک اشارہ دیا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی چال میں بھی عاجزی و انکساری ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیات کے تسلسل میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آپ کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ خدا کی قسم مہدویت کو قرآن کی ان آیات سے دیکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے کہ کیا اس کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کی فہم عطا فرما، ہمارے قلوب کو اللہ شرح صدر فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو، جو کہ ہمارے روح میں پہلے سے موجود ہے لیکن اب وہ ذہول کا شکار ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اس کا عاشق بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔